السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 38 سے لے کے 41 تک پڑھیں گے۔ اپنے قاعدے کھول لیں۔ بسم اللہ۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان کافروں سے، ان اگر ینتہو یہ باز آ جائے اب بھی، یغفر تو معاف کر دیے جائیں گے، لہم ان کے، ما قد سلفا وہ جرائم جو پہلے سرزد ہو چکے ہیں، وَإِن لیکن اگر یعودو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے، فقط تو بے شک مضت نافذ ہو چکا ہے، سنت الاولین ہمارا قانون پہلے لوگوں پر۔ دوبارہ سنیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان کافروں سے، ان ینتہو اگر یہ باز آ جائیں اب بھی، یغفر تو معاف کر دیے جائیں گے، لہم ان کے، ما قد سلفا وہ جرائم جو پہلے سرزد ہو چکے ہیں، وَإِن يَعُودُوا لیکن اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے، فقط مضت تو بے شک نافذ ہو چکا ہے، سنت الاولین ہمارا قانون پہلے لوگوں پر۔ بچوں اس آیت میں کفار کے لیے ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی۔ ترغیب اس بات کی ہے کہ وہ اگر ان تمام برے اعمال کے بعد جو ان سے ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں تو ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ترہیب یہ ہے کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئے اور تو اللہ کا کوئی نیا قانون ان کے لیے نافذ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے زمانے سے کافروں کے لیے جو قانون جاری ہو چکا تھا وہی ان پر بھی جاری ہوگا، یعنی کہ یہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 39 دیکھیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور جنگ کرتے رہو ان کافروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ باقی رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون اور ہو جائے، ویکون الدین اور ہو جائے دین، کلہ للہ پورے کا پورا اللہ کے لیے، وَإِنِ انتہوا اور پھر اگر وہ باز آ جائے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بما یعملون بصیر ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وقاتلوہم اور جنگ کرتے رہو ان کافروں سے، حتی لا تکونا یہاں تک کہ نہ باقی رہے، فتنۃ فتنہ، ویکونا اور ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے، وَإِنِ انتہوا اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بما یعملون بصیر ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے فتنہ اور دوسرا ہے دین۔ فتنے سے مراد ہے کفر و شرک اور دین سے مراد ہے دین اسلام۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ کفر بالکل مکمل طور پر دنیا سے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ اسلام آ جائے اور اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہ رہے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک جنگ کرتے رہنا چاہیے کہ جب تک مسلمان ان کے ظلم سے، ان کے مظالم سے مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس وقت تک کفار سے جنگ کرتے رہنا چاہیے، یعنی جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے جاری ہے، کیونکہ جو اعمال کفار کرتے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ اب آیت نمبر 40 دیکھیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ نہ مانیں، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، مولاکم تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا اور وہ بہترین حامی ہے، وہ نعم النصیر اور بہترین مددگار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ نہ مانیں، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ مولاکم کہ بے شک اللہ تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا اور وہ بہترین حامی ہے، ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہے۔ بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کفار اپنی حرکتوں سے باز آئیں تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانیں اور مسلسل مسلمانوں کو تنگ کرتے رہیں تو تم
تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور اللہ سے زیادہ بہترین حامی اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما غنمتم کہ جو بطور غنیمت ملے تم کو، من شیئن کوئی چیز، فإن للہ تو ہے اللہ کے لیے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ، وللرسول اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربی اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم اور اگر تم رکھتے ہو ایمان، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور اس نصرت پر جو نازل کی تھی ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن لڑائی تھی دو فوجوں میں، واللہ اور اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما غنمتم کہ جو بطور غنیمت ملے تم کو، من شیء کوئی چیز، فإن للہ تو ہے اللہ کے لیے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ، وللرسول اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربی اور اہل قرابت کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم اگر تم آمنتم باللہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور اس نصرت پر جو نازل کی تھی ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ٹکرائی تھی دو فوجیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بچوں اس آیت کے اندر دو تین اصطلاحات ہیں۔ پہلی ہے غنیمت۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا۔ غنیمت اس مال و اسباب کو کہتے ہیں جو جنگ میں کفار سے جنگ کے دوران مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کے حصوں کے بارے میں بتایا ہے۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور اہل قرابت کا ہے۔ قرابت داروں کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، اور باقی جو چار حصے ہیں وہ مجاہدین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہو اور فیصلے کا دن کیا ہے؟ یوم بدر کا دن، جس دن بدر کے میدان میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیاب کیا تھا اور باطل جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فیصلے کے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، یعنی غزوہ بدر کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوبارہ ایک بار سن لیں، خمس کا معنی ہے پانچواں حصہ۔ پانچواں حصہ جو ہے مال غنیمت کا وہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اہل قرابت کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، اور باقی چار حصے مجاہدین کے ہیں۔ اور یوم فرقان کا مطلب ہے غزوہ بدر کا دن، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیاب کیا تھا اور باطل کو شکست ہوئی تھی۔ جو ابھی آپ کا ہوم ورک ہے، یوم فرقان سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کے دوران مسلمانوں کو ملتا ہے۔ قرآن کی روح سے خمس کے حقدار کون لوگ ہیں؟ قرآن خمس کا مطلب ہے پانچواں حصہ۔ قرآن کی روح سے خمس کے حقدار، خمس پانچواں حصہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اہل قرابت کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، اور باقی چار حصے مجاہدین کے ہیں۔ شکریہ۔